بنا کر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور چیلنج کے الفاظ، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، فیوچر میں ہرگز تم نہ کر سکو گے۔ لن جو ہے یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں نفی کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ لا کے معنی نہیں، ما کے معنی نہیں، لیسا اس کے معنی بھی نہیں، لم کے معنی بھی نہیں، ان کے معنی بھی نہیں، اور لن اس کے معنی بھی نہیں۔ 6 حروف نفی کے لیے ہیں، ان میں سے قرآن نے چیلنج کے لیے جو حرف منتخب کیا وہ حرف لن ہے، اور لن اس نفی کے لیے آتا ہے جو آئندہ مستقبل میں کبھی بھی تم نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا حضور کے زمانے کے عربوں کو بھی اور اس زمانے کے تمام مخلوق کو، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی کوئی صورت تم بنا کر لاؤ۔ ایک صورت، پورا قرآن نہیں۔ شروع میں چیلنج دیا کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، شروع کا چیلنج تھا کہ تم ایسا پورا قرآن بنا کر لاؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، تم بھی تو انسان ہو، تم تو قادر الکلام، ماہر لسان، فصحا، بلغا، خطبا ہو تم، عربی تمہاری مادری زبان ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا فخر ہے، ناز ہے، تمام دنیا کو تم عجم کہتے ہو، گونگے مکے، اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والے سمجھتے ہو، تو تم جو ہے ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ ایسا قرآن بنا کے لاؤ۔ نہیں لا سکے، قرآن نے چیلنج ذرا کم کیا۔ اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، 6666 آیتوں والا قرآن اگر نہیں لا سکتے ہو، ٹھیک ہے 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشَرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ پورا عرب خاموش، حالانکہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، صحابہ کو پتھریلی سرزمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، آگ کی انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ان سے اتنا نہیں ہو سکا کہ قرآن جیسا کلام بنا کے لاؤ، فیصلہ ہی تھا، مار دھاڑ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بس جی تم اتنا بنا کے لا لو، معاملہ ختم، تم جیت گئے۔ نہیں لا سکے اور لا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن نے پھر چیلنج کم کیا، اچھا 10 صورتیں نہیں لا سکتے تم، تو کم سے کم ایک صورت ہی لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ چھوٹی چھوٹی ایک صورت ہی بنا کے لاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، بس 3 آیتیں ہیں، 3 جملے ہیں، بس اتنے ہی بنا کے لاؤ۔ الفاظ بھی ویسے معیاری ہوں، صرف تک بندی نہ ہو، معانی بھی ویسا ہو، اس کے مفہوم بھی اس طرح سے اعلیٰ درجے کا ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اچھا تم عرب ہو، تم نہیں لا سکتے، سب کو بلا لو جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو اپنا حمایتی سمجھتے ہو، ایک بڑی کانفرنس بلا لو، عالمی کانفرنس جس میں سارے جنات، سارے انسان، عرب عجم سب ہو، اور سب مل کر قرآن کی چھوٹی سی سورت کی طرح سے کوئی سورت بنا کے لاؤ۔
اندازہ لگاؤ عرب بہت غیور قوم تھی، اس لیے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، سسرے ہونے کا کوئی جو ہے الزام سننا نہیں چاہتے تھے کہ فلانا داماد ہے. بڑے غیور لوگ تھے، یہ جہالت تھی وہ، لیکن تھی غیرت مند قوم. دنیا کی سب سے غیرت مند قوم عرب، ان کی غیرت کو قرآن للکار رہا ہے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ لاؤ ایسی صورت بنا کر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں لا سکو گے. ایک چیلنج دیا عربوں کی غیرت کو. کہاں مر گئی تمہاری غیرت اے عربو؟ لاؤ ایسا قرآن، اور ہرگز نہیں لا سکو گے. عرب چاہتے تو بے تک کا کلام ہی بنا کر لا سکتے تھے، لیکن تھے سچے لوگ. کفر تھا، شرک تھا، کھرے لوگ تھے، دھاندلی نہیں تھی. بات سمجھ میں؟ خاموش ہو گئے. بعضوں نے دبی زبان سے کہا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اجی ہم چاہیں تو لا سکتے ہیں ایسا. قرآن نے کہا خالی دعویٰ مت کر، لا. تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، پھر لے کیوں نہیں آتے؟ بعضوں نے کہا یہ تو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہار بتاتا ہے. مکے میں لوہار تھا اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتا تھا کچھ. عرب نہیں تھا، وہ غیر عرب تھا. تو بعض لوگوں نے کہا انہوں تو جو ہے وہ لوہار کا سن کے آتے، ہمارے کو سناتے، کہتے اللہ کا کلام. قرآن نے کہا الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. ارے نادانوں، کم سے کم عقل تو رکھو. ارے وہ لوہار کو تو ڈھنگ سے عربی بھی بولنے نہیں آتی، بھلا کہاں وہ عجمی غیر عرب، اور کہاں یہ قرآن اعلی معیار اپنی زبان عربی میں رکھتا ہے. الذین یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو عجمی ہے، یعنی عرب بھی نہیں ہے، اس کو عربی کی بولنے نہیں آتی. تو اس کی عربی کہاں بے تکی، بے ڈھنگی، اور کہاں قرآن اعلی معیار کا عربی. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. پھر عرب ایسے خاموش ہوئے صبح قیامت تک، پھر کوئی جو ہے اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہیں. آج بھی ایک مسلمان پوری دنیا کو چیلنج دے سکتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. او دنیا والوں، اگر قرآن کو تم اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو تو ایسی ایک سورت بنا کے لاؤ. نہیں لا سکے. یہ وہ قرآن معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے. آپ کی حیات میں بھی معجزہ رہا، آپ کے بعد بھی یہ معجزہ زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. تو قرآن پاک کا آپ کا معجزہ ہونا ان آیتوں میں ثابت ہو رہا ہے. یہ تو ربط تھا آیتوں کا پچھلی آیتوں سے. قرآن پاک کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، غیر مربوط نہیں ہیں. قرآن پورا مرتب ہے.
ترتیب کے ساتھ ہے، برموخا ہے، برمحل ہے اور حکمت سے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسا راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اقوم، اقوم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اسی طرح اقوم سب سے سیدھا راستہ۔ دنیا میں اور بھی شریعتیں آئیں، اور بھی کتابیں آئیں، جو طریقے مستقیم تھے، سیدھے راستے ہی تھے، ان تمام میں سب سے سیدھا راستہ قرآن پاک کا راستہ ہے، قرآن پاک کا طریقہ ہے، شریعت اسلام کا طریقہ ہے۔ یہاں پر راستے سے مراد اسلام ہے، یاد رکھو، راستے سے مراد اسلام، اسی کو قرآن پاک میں صراط مستقیم فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، مراد اس سے اسلام۔ اور اقوم ایسا راستہ کہلاتا ہے جس میں تین باتیں ہوں، تین چیزیں جس میں ہوں، وہ راستہ اقوم کہلاتا ہے۔ نمبر ایک، وہ سہل ہو، آسان ہو۔ نمبر دو، وہ نزدیک ہو۔ نمبر تین، وہ خطرات سے مامون ہو، یعنی اس راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ تین چیزیں ہیں۔ تو جو راستہ اس طرح سے ہوگا اسے کہیں گے اقوم، سب سے سیدھا۔ راستہ تو سیدھا ہے لیکن دور کا ہے، وہ اقوم نہیں کہلائے گا، مستقیم کہلائے گا، اقوم نہیں کہلائے گا۔ اچھا، راستہ نزدیک کا ہے لیکن مشکل ہے، وہ بھی اقوم نہیں کہلائے گا۔ اچھا، نزدیک کا بھی ہے اور سہل بھی ہے لیکن اس میں خطرات ہیں، وہ بھی اقوم نہیں کہلائے گا۔ ارے بات سمجھ میں، قرآن کے ایک لفظ پہ غور کرو، اللہ کا کلام ہونا ثابت ہوگا، انسان کے کلام میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اقوم، اسلام کو اللہ نے اقوم کہا۔ قرآن اس سب سے سیدھے راستے کی رہبری کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان میں تین چیزیں ہیں، اور اسلام کے احکام، اسلام کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اسلام کے احکام عملی اور علمی دو طرح کے ہیں۔ اسلام کے جو احکامات علمی ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور اسلام کے احکام جو عملی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو اسلام کے احکام کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو جاننا ضروری ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہوگا۔
اس کے بغیر